کیا اینٹی بایوٹکس ہر بیماری کا علاج ہے؟ کیا اینٹی بایوٹکس وقت کے ساتھ ساتھ اپنا اثر کھو رہی ہے؟ کیا ایک ہی اینٹی بایوٹک ایک ہی بیماری میں ہر مریض کو دی جا سکتی ہے؟ اور کیا یہ صدی جراثیموں کی صدی ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ اور اینٹی بایوٹکس کے بارے میں بہت سارے دوسرے سوالات ہمارا آج کا موضوع ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان سوالات کا آپ کو جواب دیا جائے، آئیے کچھ لمحوں کے لیے آپ کو ماضی میں لے جاتے ہیں۔ دوستو، 20ویں صدی تک ہر سال ہزاروں لوگ بہت سے معمولی انفیکشنز کا شکار ہو کر محض اس لیے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے کیونکہ ان انفیکشنز کے خلاف کوئی مؤثر طریقہ علاج موجود نہیں تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران زخمیوں میں انفیکشن اور پیپ پڑنے کی وجہ سے فوجیوں کی ایک بڑی تعداد موت کے منہ میں چلی گئی۔ انسان انفیکشنز کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں چلے جاتے تھے اور مدد کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے میں حادثاتی طور پر پہلی اینٹی بایوٹک کی دریافت ہو گئی۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے۔ 1928 کا سال تھا۔ الیگزینڈر فلیمنگ نامی سائنسدان چھٹیاں گزار کر اپنی لیبارٹری میں واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ بیکٹیریا کی افزائشی پلیٹس میں سے ایک میں مولڈ یعنی پھپھوندی کی افزائش ہو رہی ہے۔ اس پلیٹ کا مائکروسکوپ میں معائنہ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مولڈ بیکٹیریا کے خلاف کوئی مادہ خارج کرتی ہے جس کی وجہ سے اس مولڈ کے ارد گرد کا حصہ بیکٹیریا سے صاف ہے۔ فلیمنگ نے اس مادے کی فعال شکل الگ کی اور مزید تجربات سے ثابت کیا کہ یہ مادہ بہت تھوڑی مقدار میں بھی بیکٹیریا کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ انسانی جسم کے لیے بھی زہریلا نہیں ہے۔ اس نے اس مادے کا نام پینیسلین رکھا۔ 1940 میں 2 اٹالین باشندوں نے انسانی جسم کے لیے قابل استعمال پینیسلین تیار کی اور چوہوں پر کامیاب تجربات کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے پیمانے پر پینیسلین بنانے کا طریقہ بھی مرتب کیا۔ دوا ساز کمپنیوں نے اینٹی بایوٹکس کی پیداوار میں بے حد دلچسپی لیتے ہوئے پینیسلین کی پیداوار شروع کر دی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم میں اس دریافت کے بدولت معمولی زخموں سے ہونے والی اموات میں خاطر خواہ کمی آئی۔ معجزاتی دوائی بنانے والے پینیسلین کے بانی الیگزینڈر فلیمنگ نے 1945 میں نوبل پرائز حاصل کیا۔ نوبل پرائز کی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے فلیمنگ نے بیکٹیریا کی اینٹی بایوٹکس کے خلاف مزاحمت کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار ان الفاظ میں کیا۔ اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ نہ سمجھی میں لوگ اینٹی بایوٹکس کی ناکافی خوراک کے استعمال سے بیکٹیریا میں اینٹی بایوٹک کے خلاف مزاحمت پیدا کر دیں گے۔ جیسا کہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ فائدہ مند چیز بھی اگر صحیح طریقے سے استعمال نہ کی جائے تو نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ جہاں اینٹی بایوٹکس کا صحیح استعمال زندگی بچا سکتا ہے، وہیں ان کا بیجا اور غیر ضروری استعمال پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس کے بیجا استعمال سے یہ خطرہ موجود ہے کہ اگلی چند دہائیوں میں یہ غیر مؤثر ہو سکتی ہیں اور ایک بار پھر دنیا اسی بھیانک صورتحال کا سامنا کر سکتی ہے جو تقریباً 1 صدی پہلے تھی۔ سائنس کی اصطلاح میں اس صورتحال کو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس یا اینٹی بایوٹک کے خلاف جراثیموں کی مزاحمت کہا جاتا ہے۔ اس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ بیکٹیریا طاقتور ہو کر اینٹی بایوٹک کو غیر مؤثر بنا دیتے ہیں۔ بیکٹیریا کی صلاحیت کیسے حاصل کرتا ہے؟ دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ بیکٹیریا جینیاتی تبدیلیوں سے گزرتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس سے بار بار سامنا ہونے کے بعد یہ تبدیلیاں اینٹی بایوٹکس کے خلاف بیکٹیریا کو انتہائی مضبوط بنا دیتی ہیں اور بیکٹیریا کی ہر آنے والی نسل کو پچھلی نسل سے کہیں زیادہ خطرناک اور طاقتور بنا دیتی ہیں۔ پھر جب ان مضبوط بیکٹیریا کا دوبارہ اینٹی بایوٹکس سے سامنا ہوتا ہے تو اینٹی بایوٹک ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ پاکستان میں اس صورتحال کا سامنا اس وقت ٹائیفائڈ کے مریضوں کو کرنا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹر پریشان ہیں کہ اگلے چند سالوں میں شاید اس کا علاج ممکن نہ رہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم سب کو مل کر ہی اس صورتحال سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ اگر چند باتوں کا خیال رکھا جائے تو آپ بھی اینٹی بایوٹکس کی مزاحمت کے خلاف اپنا انفرادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اینٹی بایوٹکس ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر استعمال نہ کیجیے۔ اگر ڈاکٹر مریض کو اینٹی بایوٹکس تجویز نہیں کرتا تو آپ اس کے لیے اصرار نہ کریں۔ ڈاکٹر دوا کی جو خوراک اور اسکیجول تجویز کریں، دوا بالکل اسی طریقے سے لینی چاہیے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے تجویز کردہ کورس ختم ہونے سے پہلے طبیعت میں بہتری محسوس کرتے ہیں، تب بھی کورس مکمل کرنے سے پہلے دوا لینا نہ چھوڑیں۔ خوراک چھوڑنا، غلط خوراک لینا یا 2 خوراکوں کے بیچ تجویز کردہ وقفے سے لمبا یا چھوٹا وقفہ کرنا بیکٹیریا میں مزاحمت پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ وہ اینٹی بایوٹکس جو کسی اور کو تجویز کی گئی ہوں یا پہلے کسی بیماری کے لیے تجویز کی گئی ہوں، ہرگز خود سے نہ لیں۔
اینٹی بایوٹک کام کس طرح کرتی ہیں؟ یہ ایک بڑا عام سا سوال ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ دوستو، اینٹی بایوٹکس یا تو بیکٹیریا کش ہوتی ہیں، یعنی بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں، یا بیکٹیریا کی افزائش میں مداخلت کر کے ان کو بڑھنے سے روکتی ہیں۔ اینٹی بایوٹکس مختلف شکلوں میں دستیاب ہوتی ہیں۔ ان میں گولیاں، کیپسول، سیرپ، ٹیکا اور کریم وغیرہ شامل ہیں۔ کسی بیماری میں اینٹی بایوٹک کو کون سی شکل میں استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹر بیماری کی نوعیت اور شدت کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ کیا ہر اینٹی بایوٹک تمام بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ہوتی ہے؟ دوستو، اینٹی بایوٹک دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثیر اقسام کے بیکٹیریا کے خلاف اثر رکھتی ہے، ان کو وسیع العمل یعنی براڈ اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو اینٹی بایوٹکس مخصوص قسم کے بیکٹیریا کے خلاف استعمال ہوتی ہیں، ان کو نیرو اسپیکٹرم کہا جاتا ہے۔ اینٹی بایوٹکس کب استعمال نہیں کرنی چاہیے؟ آپ لوگوں کا نزلہ، زکام، کھانسی اور گلا خراب ہونے جیسی عمومی بیماریوں سے سامنا ہوا ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ بیماریاں اکثر 3-4 دنوں میں دوا کے استعمال کے بغیر صحیح ہو جاتی ہیں۔ ان بیماریوں کی وجہ زیادہ تر وائرس ہوتے ہیں۔ اینٹی بایوٹکس وائرس کو مارنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ان صورتوں میں اینٹی بایوٹکس کا استعمال نہ صرف غیر ضروری بلکہ بیکٹیریل مزاحمت کی شکل میں نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ انسان کا مدافعتی نظام کم شدت کی بیکٹیریل انفیکشنز کو خود ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ تاہم یہ فیصلہ کہ انفیکشن بیکٹیریل ہے یا وائرل ڈاکٹر علامات دیکھ کر ہی کر سکتے ہیں۔ جن صورتوں میں صرف علامات یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، ان میں ڈاکٹر آپ کو ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ علاج کا دورانیہ انفیکشن کی قسم اور جسم کے متاثرہ حصے کے لحاظ سے مقرر کیا جاتا ہے۔ کچھ انفیکشنز میں چند دنوں کی دوا سے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ پیچیدہ انفیکشنز کا علاج مہینے یا اس سے زیادہ عرصے پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ آپ اکثر یہ لفظ سنتے ہوں گے کہ ڈاکٹر نے زیادہ پوٹینسی کی دوائی تجویز کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پوٹینسی سے کیا مراد ہے جو دوسری اینٹی بایوٹکس زیادہ مقدار میں پیدا کرتی ہیں۔ دوستو، ایسی اینٹی بایوٹکس کو ہائی پوٹینسی کہا جاتا ہے، لیکن کسی دوا کی پوٹینسی زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس دوا سے حاصل ہونے والا زیادہ سے زیادہ اثر بھی دوسری دوا سے زیادہ ہوگا۔ اکثر ماں باپ بچے کی حالت سے پریشان ہو جاتے ہیں اور فوری آرام چاہتے ہیں۔ اس صورتحال میں ایک عام سوچ یہ ہے کہ ٹیکا لگوانا منہ کے ذریعے لی جانے والی دوا سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ بعض دوائیں معدے کے تیزاب سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور مؤثر نہیں رہتی۔ اسی طرح جو مریض منہ سے دوا لینے کے قابل نہیں ہوتے، ان کو دوا ٹیکے کی شکل میں دی جاتی ہے، جبکہ کچھ ادویات صرف ٹھوس حالت میں ہی اپنا اثر رکھتی ہیں، اس لیے ان کو منہ کے ذریعے لینا مفید ہوتا ہے۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ٹیکے میں موجود دوائی کا خون میں براہ راست شامل ہونا بیماری کے جلد خاتمے کی ضمانت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، اینٹی بایوٹکس غیر مؤثر ہو رہی ہیں۔ ان کا استعمال ڈاکٹر اور مریض دونوں سوچ سمجھ کر کریں۔ اپنے ڈاکٹر سے سوال کیجئے کہ کیا واقعی اینٹی بایوٹک کھانا ضروری ہے۔ آپ کا اپنا بچوں کا ڈاکٹر۔